الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے سورہ والضحیٰ کی تشریح کا افتتاح کیا تھا۔ 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ 5 آیتیں نہیں تھیں بلکہ در حقیقت حضور کی شان کے 5 ابواب تھے۔ آج میں نے آیت نمبر 6 پڑھی ہے اور یہ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا باب نمبر 6 ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ ترجمہ اس کا سماعت فرما لیں۔ اے محبوب، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا؟ فآوی، پس آپ کو ہم نے پناہ عطا فرمائی۔ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو ہم نے اپنی محبت کے اندر گم پایا۔ فہدی، تو پس ہم نے آپ کو راہ دکھائی۔ ووجدک عائلا فأغنی، اور اے محبوب آپ کو فقیر پایا۔ فأغنی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے تمہیں غنی کر دیا۔ یہ 3 آیتیں جن کا ترجمہ کیا ہے، کوشش کروں گا ان 3 آیتوں پر وقت کے اندر گفتگو کو سمیٹ لوں، ورنہ اگر دل کا حال پوچھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک آیت پر گفتگو کرنے کے بعد پھر دل کرتا ہے دوسری مرتبہ کی جائے، پھر تیسری مرتبہ دل کرتا ہے پھر اس پر اور گفتگو کی جائے، پھر چوتھی مرتبہ، پھر 5ویں مرتبہ۔ ساری دنیا کے بحر سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے جتنے درخت ہیں یہ قلمیں بن جائیں، انسان و جن لکھنا شروع کر دیں تو حضور کی عظمت کے باب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ختم ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ عظمت کسی بندے نے تو دی نہیں ہے، یہ عظمت تو اللہ نے دی ہے، تو اللہ کی دی ہوئی چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر ایک دوسرا رخ ہے۔ ذرا آج کی تشریح میں ایک دوسرا رخ ہے نیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر۔ اے محبوب، میں نے تم پر کچھ احسان کیے ہیں۔
وہ احسان کیا ہے؟ پہلا احسان یہ کیا کہ آپ یتیم تھے اور یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ہم نے محبوب آپ کو تھام لیا اور ہم نے آپ کو تھام کر پوری دنیا کے اندر صرف تھاما نہیں بلکہ تھامنے والا بھی بنا دیا۔ یہ اللہ کا ایک احسان۔ دوسرا احسان کیا ہے؟ بابا جادہ کا ضالًا فہدیٰ، اے محبوب آپ تو ہماری محبت کے اندر گم تھے، تہہ الوہیت کے اندر مستغرق تھے آپ، تو ہم نے آپ کا یہ استغراق کچھ دیر کے لیے ختم کیا اور آپ کو شریعت عطا فرمائی۔ یہ دوسرا احسان ہے حضور کی ذات پر۔ اور تیسرا احسان کیا ہے؟ بابا جادہ کا عائلاً فاغنیٰ، آپ فقیر تھے۔ عائل کہتے ہیں ادیم کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر تائید کرتی ہے، فقیراً عائلاً ای فقیراً ای ادیماً۔ ادیم اس کو کہتے ہیں، ادیم عدم سے ہے، اور عدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا۔ محبوب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اور ہم نے پھر سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا، فاغنیٰ، غنی کر دیا۔ یہ تین احسان ہیں جو اللہ اپنے نبی کے اوپر فرما رہا ہے۔ اس سے ایک بات بخوبی یہ سمجھ لیں، اس پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ کے بعد اگر پوری کائنات پر کسی کا احسان ہے تو وہ گنبد خضرا والی سرکار کا احسان ہے۔ حضور پر کسی کا احسان نہیں، صرف اللہ کا احسان ہے۔ یہ منن یعنی یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ آپ اس کا انداز ذرا دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہے اس آیت کا۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تشریح کروں، میں ایک اصول آپ کو سمجھاتا جاؤں۔ ایک قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے، لفظوں کا ترجمہ کرنا، ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے، ما حصل فی الذہن، ذہن کے اندر جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ مفہوم کے بعد پھر آ جاتا ہے مرحلہ مراد کا، کہ اس آیت کی مراد کیا ہے۔ یہ تین مراحل ہوتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے سب سے پہلے ترجمہ کیا، اس کے بعد پھر اس کے مفہوم کو بیان کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، پھر یہ بتاؤں گا اب کہ اس آیت کی مراد کیا ہے۔ مراد کے اندر پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ خود اس مراد کو بیان کر دے، یا اللہ تعالیٰ اس مراد کو اپنے نبی پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ نبی بیان کرے۔ اگر اللہ مراد بیان نہ کرے تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد بیان کر دیتے ہیں، اور اگر حضور بھی مراد کو بیان نہ کریں تو پھر یہ معاملہ مفسرین کے پاس آتا ہے۔ تفسیر کرنے والے پھر اس آیت کی مراد بیان کرتے ہیں، اس آیت کی یہ مراد ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب کیا آپ کو یتیم نہ پایا ہم نے، یعنی آپ یتیم تھے جس وقت، تو ہم نے آپ کو تھاما، ہم نے اپنی رحمت کا آپ کو سہارا دیا، ہم نے آپ کو اس انداز کی برقراری عطا فرمائی پھر کہ آپ صرف میری حمایت پر نہیں بلکہ گرے ہوئوں کو تھامنے والے بن گئے۔ میں اس پر یہ بات سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کے اندر جو یتیمن کا لفظ بیان کیا، کیا آپ کو یتیم نہ پایا، تو یہ یتیم سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ بھی آ چکا، مفہوم بھی آ چکا، مراد کی طرف چلتے ہیں۔ یتیم سے مراد کیا ہے؟ الم یجد کا یتیمن، کیا یتیم سے وہ یتیم مراد ہے جو ہم اپنے عرف کے اندر مراد لیتے ہیں؟ یتیم قد ماتا ابواک، جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں، جس کے والد فوت ہو جائیں، اس کو یتیم کہتے ہیں لوگ۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو تھے ان کی وفات اس وقت ہو چکی تھی جب 6 ماہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں موجود تھے 6 ماہ کے. تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا وصال ہو چکا تھا. اس کے بعد ابھی 6 سال پورے عمر کے نہیں گزرے تھے کہ والدہ کا وصال بھی ہو گیا. پھر والدہ کے بعد حضرت ابو طالب تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے تھے. پھر ان کا بھی وصال ایک وقت آیا، ان کا بھی وصال ہو چکا. اب یہ تمام ظاہری جتنے بھی سہارے تھے مدد کے وہ سب ختم ہو چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے وہ مرحلہ کے جو کافروں نے کہا تھا پھر کہ یہ نبی تو اب اس کا معاملہ تو ختم ہو چکا ہے، اب اس نبی کا دین بھی ختم ہو جائے گا، اس کی تو وحی منقطع ہو چکی ہے، اب تو کوئی معاملہ ان کا رہا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی غیرت محبت نے جوش مارا. پھر فرمایا خبردار جس نے میرے نبی کے بارے میں یہ لفظ بولے اور یہ کہا کہ اس نبی کا ہم سے تعلق ختم ہو گیا ہے. اللہ نے ایک درجے آگے بڑھ کر پھر اس کا ذکر فرمایا کہ ہم اس مقام پر آ کے آپ کا ساتھ چھوڑیں گے اب جب کہ آپ جوان ہو چکے ہیں. ہم نے تو آپ کو اس وقت تنہا نہیں چھوڑا تھا جس وقت آپ یتیم ہو چکے تھے، اور جس وقت آپ تنے تنخواہ تھے، آپ اکیلے تھے. تیرے رب نے تمہیں اس وقت بھی سہارا دیا. تو جو اس وقت سہارا دینا جانتا ہے وہ اب بھی سہارا دے رہا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور تمہیں پناہ عطا فرمائی. تو یہ یتیمن کا جو لفظ ہے، ایک تو وہ یتیم جو اپنے ہم عرف میں مراد دیتے ہیں، ایک تو وہ معنی ہے، اور ایک یتیم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے. اب آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کے اندر وہ شخص کہ جو اپنی صفات کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کو عرب لوگ اس کو یتیم کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی موجود ہیں ان میں یہ شخص یتیم ہے. یتیم کا مطلب منفرد ہے، اکیلا ہے، یہ شخص بالکل الگ ہے، سب سے بے مثل ہے یہ اور بے نظیر ہے. یتیم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ گرامر سے تھوڑا سا شغف رکھیں تو میں بات سمجھا کر پھر آگے انشاءاللہ جس وقت سمجھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میری عادت یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو قرآن کی طرز سے سمجھایا جائے. یہ یتیمن کا لفظ تو آ گیا قرآن کے اندر. اب یتیمن کا ایک مفہوم تو وہ ہو گیا جو میں نے پہلے عرض کر دیا، مراد بیان کرتی کہ یتیم سے مراد جس کے ماں باپ نہ رہے ہوں، اور ایک یتیم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بے مثل ہوتا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں، جو واحد اور یکتا اور اکیلا بالکل تنہا ہے. تو اس کے اندر یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے، اور لی ہے مفسرین نے. پھر الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب یہ جو لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ اس نبی کے ساتھ رب کا تعلق اب ختم ہو چکا ہے، فرمایا ہم نے تمہیں اس پوری کائنات کے اندر سے بے مثل بھی بنایا ہے اور بے نظیر بھی پیدا فرمایا. تو یتیمن کا جو تعلق ہے درۃ یتیمۃ، یہ عربی گرامر کا ایک مقولہ ہے. درۃ یتیمۃ، ایسا موتی جو یکتا ہو. آپ 100 موتی رکھ دیں، ان 100 موتیوں کے اندر سے جو سب سے خوبصورت ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یتیمۃ، یعنی سب سے الگ، سب سے انوکھا. یہ مطلب ہے ایک یتیم کا، یہ بھی مطلب ہے. تو جس وقت کسی کی انفرادیت بیان کرنی ہو تو وہاں پر یتیم کا لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ یتیم حضور کے صرف اس معاملہ کی طرف اشارہ نہیں ہے. کوئی شخص یہ سمجھ لے اس آیت سے کہ حضور کی یتیمی کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ حضور کی شان کا بھی ذکر ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، کون ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کی شان ختم ہو چکی ہے، جس نے اس کو بے مثل بنایا تھا. فرمایا جب پیدا کیا تو بے مثل کیا ہے،
جس وقت تک یہ جنت میں نہیں چلا جاتا محبوب، یہ اس وقت تک بھی بے مثل ہے، جنت میں جا کر بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ تو یہ یتیم کا معنی ہوتا ہے یکتائی، الگ ہونا، بالکل بے مثل ہونا۔ تو حضور بے مثل ہیں اس معنی کے اعتبار سے۔ تو ہم لوگ یہ جو معنی لیتے ہیں یتیم کا صرف کہ جو عرف کے اندر لوگ بولتے ہیں یہ بیچارہ بھی یتیم ہو چکا ہے، اور جو یتیم ہو وہ قابل رحم ہوتا ہے، اس پر لوگ رحم کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی والدہ بھی نہیں رہی، حضور کے والد گرامی بھی نہیں رہے۔ حضرت جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو یتیم کیوں کیا ہے؟ اگر ماں باپ رہتے تو بڑا سہارا تھا۔ میں آج خود نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ دیکھو کتنی خوبصورت تفسیر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم کیوں کیا ہے؟ لما اوتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں یتیم کیا گیا؟ کہا اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے یتیم کر دیا، میرا رب اس کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی اس نبی پر کسی کا احسان ہو۔ اس نبی پر کسی کا احسان ہو۔ تو احسان ماں باپ کا بھی بھلا کوئی ہوتا ہے، مجازی احسان ماں باپ کا بھی تو ہوتا ہی ہے نا۔ تو رب یہ بھی نہیں گوارا کرتا کہ میرے نبی پر اس کے ماں باپ کا بھی کوئی مجازی احسان ہو، کوئی یہ کہے کہ ہم نے اس نبی کی کفالت کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے اس کے لیے یہ کیا۔ تو حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں اس لیے یتیم کر دیا گیا کہ اے محبوب صرف میرا احسان ہو تم پر، اور میرے بعد پوری دنیا پر صرف تیرا احسان ہو۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو ہم نے یتیم نہ پایا؟ فآوا، تو ہم نے آپ کو پناہ عطا فرمائی۔ آوا اس جگہ کو کہتے ہیں، مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ کل مکان یمیل الشیء لیلا او نہارا، دن اور رات کے وقت وہ چیز جہاں پر پناہ لے سکے اس کو مأوا کہتے ہیں۔ اسی کا صیغہ اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا، الم یجد کا یتیمن فآوا، میری رحمت کا ٹھکانہ ہے محبوب تیرے لیے، اور دن کو بھی میری رحمت کا ٹھکانہ تیرے لیے پناہ گاہ ہے، رات کے وقت بھی میری رحمت کا ٹھکانہ تیرے لیے پناہ گاہ ہے۔ اس پورے مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے پھر جس وقت ایسے قرآن میں بیان کیا، اب آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ والضحیٰ کی، تو حضور کی سنت ہے، میں آج پڑھ رہا تھا، میرے آقا کی سنت ہے، لم یجد کا یتیمن فآوا سے لے کر آخر تک جب پڑھو گے نا آپ سورہ والضحیٰ ساری، تو میرے آقا نے اس کو پڑھنے کے بعد فرمایا تھا اللہ اکبر، تو جو سورت کا اختتام کر کے اللہ اکبر اینڈ پر پڑھتا ہے وہ رب کے قرآن کا ثواب بھی لیتا ہے اور حضور کی سنت کا بھی ثواب لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اور ایک قول کے مطابق لا الہ الا اللہ یہ بھی حضور نے پڑھا ہے، تو آپ دونوں پر عمل کر لیں، جب سورہ والضحیٰ کا اختتام ہو اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، آپ یہ دونوں جب کلمات پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد اس کے کیا فوائد ہیں، کس لیے حضور نے فرمایا، یہ وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مگر ایک بات میں عرض کر دوں، جب میرے آقا نے اس سورت کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد حضور کا چہرہ جو کھل کھلا اٹھا، میرے آقا مسکرائے، کہا سورہ والضحیٰ جو روتے ہوئے نا ان کو چپ کروانے آئی ہے، جو پریشان ہیں ان کو ہنسانے آئی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا سے لے کر آخر تک لو، یہ پورا اس مجمع کے اندر جو ہمیں عطا ہوا، ہمیں جو یہ سورت کی اجازت عطا ہوئی، ہر قلت کسی بھی اعتبار سے ہو، قلت تھوڑی چیز کوئی کہتے ہیں نا، کسی بھی اعتبار سے قلت ہو، جو یہ چاہے کہ کثرت میں بدل جائے، روحانیت تھوڑی ہے تو کثرت چاہتا ہے، مال تھوڑا ہے تو کثرت چاہتا ہے، چہرے کا نور تھوڑا ہے تو کثیر چاہتا ہے، اولاد کے اندر فرما برداری قلیل ہے تو کثیر چاہتا ہے،
صبح اٹھ کر 5 مرتبہ سورہ والضحیٰ اول آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ایسی برکات اتریں گی، آپ کی قلت کثرت کے اندر بدل جائے گی۔ یہ اس صورت کے انوار ہیں، جلیات ہیں۔ میں اس کے فوائد اس لیے میں نے ابتدا میں ذکر کر دیے تاکہ پوری صورت سننے کے بعد ہمیں عملی اعتبار سے بھی کچھ حاصل ہونا چاہیے۔ تو عملاً آپ نے یہ کام کرنا ہے، اب سورہ والضحیٰ پڑھا کریں صبح اٹھ کر۔ آمین۔ جن کو اس بات کی شکایت ہے کہ مال کے اندر برکت نہیں ہے، وہ اس کو پڑھا کریں، دکان پہ جانے سے پہلے پڑھا کریں، زیادہ نہیں تو 5 مرتبہ پڑھا کریں، اور جو ترجمہ سمجھ کر پڑھتا تو برکات 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ اس کے پیش نظر الفاظ نہیں ہیں، صرف اس کا مفہوم بھی ہے، ترجمہ بھی ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت انداز میں فرمایا پھر الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس وقت آپ تنے تنہا تھے، 8 سال کی عمر میں، تو 8 سال سے پہلے والدہ کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھاما تو تھامنے کے بعد پھر سہارا دیا، پھر اور سہارا دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر پھر یہ یقین دہانی ہے میرے رب کی طرف سے، فآوا، اس کا مفہوم اس قدر زیادہ ہے، اللہ نے جو حضور کو ٹھکانہ دیا اور مأوا دیا وہ کس قدر بلند مأوا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت دیکھو متصلاً کتنی خوبصورت ہے وہ بھی آیت، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالا فہدا۔ آج میں یہ چاہتا ہوں اس آیت کے اوپر میں مکمل گفتگو تاکہ اس کے جتنے جہتیں ہیں وہ ساری اس میں کور کر دوں۔ یہ قرآن اگر تو صرف واوا کے لیے ہم نے سننا ہے نا تو وہ ہم سنتے آئے ہیں آج تک، قرآن کو قرآن کے انداز میں سمجھنا چاہیے۔ ضالن کا لفظ جس وقت اس میں آیا ووجد کا ضالن فہدا، بعض لوگوں نے ضالن کا ترجمہ کرتے ہوئے خود ضال ہو گئے۔ کیا مطلب کیا ہے بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر ضالن دلالت کے لیے ہے اور دلالت گمراہی کو کہتے ہیں، تو ترجمہ یہ ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، جو کیا گیا وہ بتا رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں، میرے تو امام نے ایسا کرم کیا ہے، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، انہوں نے اسی لفظ ضال کے اندر حضور کی محبت کی نئی جہت کا باب کھول دیا، اور آج خود بھی نہیں کیا۔ ضالن کا ترجمہ گرامر کھولی جب بعض لوگوں نے تو اس کا مادہ نکالا، اور مادہ نکال کے جس وقت ڈکشنری دیکھی تو کہنے لگے ضال کا مطلب تو ہوتا ہے گمراہ۔ تو ٹھیک ہے، توجہ سنیے گا، ایک معنی گمراہ بھی ہے، ضال کا ایک مطلب گمراہ بھی ہے، مگر اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا، ایمان بھی تو لیا ہے نا تم نے، تو اب ضالن کا گرامر سے کھول کر تو ترجمہ حضور کے لیے گمراہ کرو گے، اور کرتے ہوئے ایمان کدھر ہوگا پھر آپ کا؟ ضال کا ترجمہ، ضال کا لفظ کافروں کے لیے بھی بولا گیا ہے، ضال کا لفظ انبیاء کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ اب میرا موضوع پورا نہیں ہو سکتا یہ گفتگو کیے بغیر، تو پھر میں کیسے یہاں سے جان چھڑا کے گزر جاؤں؟ ماشاءاللہ، یہ حضور کی عزت اور محبت کی بات ہے، میں یہاں پر رک کے کیوں نہ بات کروں، اور پھر میں یہاں پر کیوں نہ آپ کو بتاؤں کہ ہم سنی کیوں ہوتے ہیں۔ پسند ناپسند میرے حضور کی ہے، لوگوں کی پسند کا کوئی فرق نہیں، ناپسند کا فرق ہے۔ جس نے حضور کے لیے ضال کا ترجمہ غلط کیا اس کو شرم نہیں آئی؟ اور مجھے شرم کیوں آیا اپنے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے؟ ضال کا لفظ، ضالن کا لفظ کافروں کے لیے بھی بولا گیا ہے قرآن کے اندر، اور ضال کا لفظ انبیاء کے لیے بھی بولا گیا ہے قرآن کے اندر۔ پڑھیے سورہ یوسف، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ بولے اللہ کی قسم اے یوسف انک لفی ضلالک القدیم، ضلال کا لفظ آ گیا نا۔ اب یہاں پر ضلال کا کیا ترجمہ کرو گے؟ نبی کے لیے ضال کا لفظ ہے، حضرت یوسف کے لیے بھی ضلال کا لفظ ہے، اور وہی ضال کا لفظ سورہ والضحیٰ میں حضور کے لیے بھی ہے، اور یہی ضال کا لفظ کافروں کے لیے بھی ہے۔ اب
اب یہاں پر پتہ چلے گا نا اندر روشنی ہوگی تو باہر بھی روشنی آئے گی. ترجمہ کافروں کے لیے جس وقت یہ آیت آئے گی تو ترجمہ گمراہی کا کریں گے، اور جس وقت یہ لفظ نبیوں کے لیے آئے گا نا، گمراہ بندہ ہوتا کیوں ہے؟ جس وقت بندہ اس چیز کا طلبگار بن جائے. جب طلبگار بنتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، جب کچھ نظر نہیں آتا تو انسان حق دیکھنا نہیں چاہتا، تو جب حق نہیں دیکھتا تو گمراہ ہو جاتا ہے. یہ اس کا پورا پروسیس ہے ترجمے کا. تو جس وقت نبی کے لیے بولو گے ذرا ہوش سے بولنی ہے یہ بات. دال کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے گم ہو جانا. تمہیں سمجھ نہیں آئی یہاں پر مطلب کیا ہے؟ وہ کافر گم تھا اپنی گمراہی میں، یہ مصطفیٰ گم ہے میری رحمت کی بادشاہی میں. وہ کافر گم تھا اپنے اس کفر کے اندر، سیاہی کے اندر، ظلمت کے اندر، تو اس کو کچھ نظر نہ آیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ نبی بھی گم ہے، یہ نبی بھی گم ہے، مگر گم کس کے اندر ہے؟ ہم اس لیے نہیں نعرہ لگاتے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا. انہوں نے امت کے ایمان کو بچایا، انہوں نے لوگوں کو نئی ڈائریکشن دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا. اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا. سبحان اللہ. اب ترجمہ سمجھ آئے؟ اگر قرآن سمجھنے کا یہ انداز بنا لینا ہم، قرآن بھی آئے گا، عشق بھی آئے گا، ادب بھی آئے گا، علم بھی آئے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضال کا لفظ کافر کے لیے گمراہی کا معنی، سیاہی کا معنی، ظلمت کا معنی. ضال کا لفظ دو نبیوں کے لیے تو میرے علم میں ہے جو میں نے دونوں آیتیں پڑھی ہیں. قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ. یہاں پر جناب یوسف کے لیے ضال کا لفظ ہے تو یہ کس معنی میں؟ گمراہی کے. اگر نبی گمراہ ہو گیا تو بچے گا کون پھر؟ یہاں پر ضلال کا مطلب محبت ہے. سبحان اللہ. انک لفی ضلالک القدیم فی محبتک القدیم. تو اس سے مجھے پتہ یہ چلا پھر کہ ضلال کے لفظ میں محبت کے معنی کی گنجائش ہے. پھر ضلال کے لفظ میں محبت کے معنی کی گنجائش ہے. پھر اور جناب یوسف کے لیے بولا گیا انک لفی ضلالک القدیم، تو ضلال کا ایک ترجمہ محبت بھی ہوا. پھر کون کہتا ہے؟ پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے آج خود ترجمہ کیا ہے. آج خود نہیں، آپ کی گرامر ٹھیک نہیں ہے اور تفاسیر کا مطالعہ نہیں ہے. ضلال کا ایک ترجمہ نہیں، ضلال کے 20 ترجمے میں نے خود آج پڑھے ہیں. سبحان اللہ. اور 20 کے 20 قرآن پاک سے آیات کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ. تو جب ضلال کا ایک ترجمہ لے گا تو ایک وہی لے گا نا جس میں ہے ہی ایک بات، جس میں دوسری جہت ہے ہی نہیں. تو جس نے یہ کہا اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا، فہدا تو آپ کو ہدایت دی. نبی کو ہدایت دی کس نے؟ ہدایت تو اللہ ہی دیتا نا. مگر گمراہ کا کیا مطلب ہے پھر یہاں پر؟ اب یہاں پہ ترجمہ چھوڑ دیں پھر ہم؟ نہیں، گمراہ کا مطلب یہاں پہ محبت میں گم ہونا ہے. ماشاءاللہ. جو ترجمہ قرآن کی اس آیت کے اندر ہے. تو پھر ہمت کرو، اگر یہاں گمراہی کا ہے تو وہاں بھی گمراہی کا. پھر اور بھی نبیوں کے لیے لفظ ضلال پورے قرآن میں جہاں آیا وہاں گمراہی کا ترجمہ کرو. اس ایک لفظ کے ترجمہ نے بتاؤ کتنے لوگوں کے ایمان کو حفاظت دی ہے. کتنے لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے ایمان کو ڈھارس ملی ہے. آج خود قرآن سمجھنا یہ اور ہے، عالم کا قرآن سمجھانا یہ اور ہے. اور پھر عالم وہ ہو جس کا دعویٰ یہ ہو کہ مجھے اپنے محمد مصطفیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار، اور عالم بھی ہو نسبت والا پھر ہو، تو پھر ترجمہ پھر کھلتا ہے، پھر واضح ہوتا ہے. ہم یہ لوگ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ آج اپنا نظریہ یہاں پہ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. یہ ہم جو کہتے ہیں کون سی اختلافی بات؟ میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں اختلافی بات کرنے کی. اختلاف جس نے پیدا کیا میں اس کو کاٹوں نا اختلاف کو. اب جو بندہ اختلاف میں یوں کہہ جائے، نبی کو ضال کا معنی گمراہ کہہ جائے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہاں پر پیسے کمانے آتا ہوں
اللہ اللہ میں یہاں پہ شہرت کمانے آتا ہوں، اللہ میں یہاں پر آپ کی واہ واہ کا محتاج ہوں، میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اگر میں محتاج ہوں تو گنبد خضرا کی خیرات کا محتاج ہوں۔ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ زندہ الحق اہل سنت و جماعت علماء حق اہل سنت۔ یہ آپ کا مسلک ہے، اللہ یہ آپ سب کا مسلک ہے۔ اب آپ کو ڈفرینس پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم سنی کیوں ہیں پھر، بے شک اور یہ لوگ یہ باتیں ہم نہیں کرتے۔ بات وہ ہوتے ہیں جو میدان کے اندر ہو۔ ترجمہ پڑھ لیں آپ جا کے قرآن پاک کے اندر، مجھے بتائیں یہ کوئی زیادتی کی بات ہے؟ ایک چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ایک چیز مارکیٹ کے اندر موجود ہے، اور اس موجود چیز کے اندر حضور کی شان اور عظمت پہ کلہاڑا چلایا گیا ہے، تو یہاں پر بیٹھ کے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے جائیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم پاس کر کے چلے جائیں؟ کیا یہ میری یہ ڈیوٹی ہے؟ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کی محبت پر جو گرد ڈال دی گئی ہے، محبت مصطفیٰ کا نور دو اور وہ گرد دور کر کے سینے بھی چمکا دو، ان کا ظاہر بھی چمکا دو۔ سبحان اللہ بے شک یہ ہمارے بھائی محمد طاہر صدیقی صاحب نے یہ پیش کیا، اور انہوں نے یہ اہتمام کیا یہ گفتگو ریکارڈ ہو۔ ماشاءاللہ۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اس قبولیت والی گھڑی میں اللہ ان کے رزق حلال میں برکات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ان کو مزید اقدام کی توفیق نصیب فرمائے، سبحان اور اللہ یہ باتیں تو برملہ عام کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر ہمت پیدا ہو۔ آمین۔ ہم نے یہ اپنے لیے نہیں خریدا ہے، یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے آپ خود سمجھے، آپ اس کو ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ضرورت میری روح کی بھی ہے، میرے ایمان کی بھی ہے، حضور کی معیت میں جانے کی بھی ہے، اور حضور کے ساتھ جنت میں رہنے کی بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بابا جادہ کا ضالًا فہدیٰ ایک ترجمہ محبت ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بحر استغراق میں رہتے تھے، ہر وقت بحر استغراق کے اندر، تہہ الوہیت کے اندر، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نگاہ جھکا کے اللہ کی ان قدرتوں رحمتوں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اللہ تو جب رب نے کہنا چاہا نا تو پھر رب نے یوں کہا، اے محبوبیت میں یہ نہیں کہتا کہ میری رحمت کے استغراق کو ختم کر دو، تھوڑی سی نگاہ کو چینج کر کے ان غلاموں کو بھی تو دیکھو نا۔ توجہ کو سبحان اللہ، یہ ترجمہ بابا جادہ کا ضالًا فہدیٰ۔ آپ ضال ہیں میری محبت میں، ماشاءاللہ آپ گم ہو چکے ہیں میری رحمت کے اندر، آپ مستغرق ہو چکے ہیں میری رحمت کے اندر۔ فہدیٰ تو کیا ترجمہ ہوا یہاں پر؟ ہم نے آپ کو پھر شریعت دی، سبحان اللہ ہم نے آپ کو شریعت دی۔ اے محبوب آپ تو میری محبت میں گم ہو، میری رحمت میں مستغرق ہو، اگر یہ چاہتے ہو نا کہ یہ بھی میری رحمت کا کوئی حصہ لے سکے تو لو شریعت اور ان کو عطا کر دو۔ جب ان کو عطا کرو گے تو شریعت نام ہے تیری پیروی کا، تیری اتباع کا، جو تیری اتباع کرے گا، جو استغراق میں تجھے محبت دے رہا ہے تیرے امتیوں کو بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ بے شک واوا جادہ کا ضالًا فہدیٰ، یہ مطلب ہے تم گم ہو گئے تو ہم نے تمہیں تھوڑا سا اس کے اندر سے باہر نکالا ہے۔ فہدیٰ ہم نے آپ کو شریعت کی طرف رہنمائی کی ہے، ہم نے آپ کو شریعت تھمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 لطائف ہوتے ہیں بندے کے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 لطائف میں 5 خصوصیات ہیں۔ ادھر نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے، نور بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یہ 5 لطائف جو ہیں، یہ لطیفہ ہے قلب ہوتا ہے، یہ روح ہے، یہ سر ہے، یہ خفی اور یہ اخفا ہے۔ یہ 5 لطائف ہیں، جس وقت یہ صاف ہو جائیں بندے کی پھر زبان چپ ہو جاتی ہے، یہ پھر بولتے ہیں اللہ اللہ۔ اگر مشاہدہ کرنا تھوڑا سا پھر ذکر کر کے دیکھ لیں پھر۔ سب اونچی آواز سے۔ تو یہ جزاک اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو دال کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، اللہ اللہ۔ اور دال کا ایک مطلب طالب بھی ہے، طلبگار۔ واوا جادا کا دالن، اے محبوب ہم نے آپ کو طلبگار پایا۔ فہدا، تو جس چیز کے تم طلبگار تھے ہم نے عنایت فرما دی تھے۔ ایک دالن کا یہ بھی ترجمہ ہے۔ اب گمراہ چلو گمراہ لینا ہے تو پھر گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس وقت شریعت جو حضور کو دی نہیں گئی تھی اس سے پہلے اس راہ کے اندر حضور گم تھے، اور وہ راہ روحانیت تھی۔ اس راہ روحانیت سے ہدایت کا مطلب ہوتا رہنمائی کرنا۔ خبردار کوئی بندہ نہیں یہ کہہ سکتا میں نے حضور کو رہنمائی کی، فرمایا فہدا، خدا رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ نے پوری کائنات کو آپ نے رہنمائی کرنی ہے، آپ کو رہنمائی میں کر رہا ہوں۔ سنو اماں خدیجہ کی وہ روایت، نبی پاک علیہ السلام جب مراقبہ میں رہتے تھے تو صبح کھانا دے کر جاتی، جب رات کا لے کے جاتی کھانا ویسے ہی موجود ہوتا تھا۔ دو تین دن تک وہ کھانا ویسے ہی رہتا تھا، کھایا نہیں جاتا تھا۔ کس وجہ سے؟ واوا جادا کا دالن، یہ محبوب گم ہو چکا ہے میری رحمت کے اندر۔ فہدا، محبوب تھوڑا چہرہ تو اٹھائیں اب، اور چہرہ اٹھا کر غلاموں کو بھی تو دیکھیں نا، ان کو بھی تو آپ کی ضرورت ہے۔ فہدا، تو ہم نے شریعت دی۔ پھر اس کا یہ نہیں مطلب گمراہ تھے تو ہدایت دی۔ نبی گمراہ ہوگا تو پھر ہدایت پر کون ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کا بھی وجود بھی پیدا نہ ہوا تھا تو نور کا تصرف پہلے سے جاری اللہ نے فرما دیا تھا۔ تیسرا ترجمہ اس کا جو بعض نے کیا، دالن کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا دالن کا ایک ترجمہ ہوتا ہے بمانا وحیدن، وحید وحدت سے ہے، اور وحدت یکتائی کو کہتے ہیں۔ واوا جادا کا دالن، اے محبوب اس وقت کو یاد کرو۔ آج یہ کافر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کا رب سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا، فرمایا واوا جادا کا دالن، آپ یکتا تھے، اکیلے تھے، آپ کے دین کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا، لوگ آپ کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، تکالیف پہنچا رہے تھے، لوگ آپ کے اوپر کیچڑ پھینکتے تھے، آپ کے راہوں کے اندر کانٹے بچھاتے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ پر اوجریاں رکھتے تھے۔ یہ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے درخشندہ ستارے جو تمہارے ارد گرد صحابہ کی صورت میں جمع کیے ہیں، یہ کس نے کیے ہیں؟ واوا جادا کا دالن، فرمایا محبوب، ترجمہ اب سنیے گا، اے محبوب تم اکیلے تھے، کوئی قریب نہ آتا تھا، فہدا، رب نے جھرمٹ ستاروں کا لگا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر بھی ہیں، اب عمر بھی ہیں، اب عثمان بھی ہیں، اب علی بھی ہیں، ابن مسعود بھی ہیں، زبیر بن العوام بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، اب ابو ذر غفاری بھی ہیں۔ فرمایا واوا جادا کا دالن، تم وحید تھے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ دیکھو فہدا، رب نے کتنا جھرمٹ اکٹھا کر دیا، اور اتنا جھرمٹ اکٹھا کیا۔ پہلے نبی ہزار سال تک تبلیغ کرتے رہے، وہ فوائد نہ پا سکے، جو میرے مصطفیٰ نے 13 سال تبلیغ کی تو اللہ نے وہ فوائد عطا فرما دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ایک دال کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننا، دال کا ایک یہ بھی مطلب ہے لا علمی۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو حضور کے علم کا جو مرتبہ اس وقت تھا اس آیت کے اترنے سے پہلے، ماشاءاللہ، اس آیت کے اترنے سے پہلے جو مقام علم مصطفیٰ تھا جہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، واوا جادا کا دالن فہدا۔ اب ترجمہ یہ ہوا محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ دیکھو رب نے کتنا کرم کیا، اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے۔ اور کس انداز میں؟ ایک ترجمہ بڑا خوبصورت ہے، وہ میں عرض کرنے سے پہلے یہ چاہوں گا، حضور کی عظمت کی بات ہے، ذرا اونچی بات سبحان اللہ تو کہیے۔ دال کا مطلب ایک ہوتا ہے عدم علم، نہ جاننا، نہ پتہ ہونا۔ تو ایک مفسر نے الجامع لاحکام القرآن، امام قرطبی نے ذکر فرمایا، بڑا خوبصورت ترجمہ ماشاءاللہ، کہ حضور کیا نہیں جانتے تھے جو اللہ نے فرمایا فہدا، ہم نے علم دے دیا۔ وہ کون سی چیز تھی؟
جس وقت میں نے یہ تشریح پڑھی تو میرا ایمان یوں وجدانی کیفیت کے اندر رقص کرنے لگا کہ اللہ نے کیسی کیسی نور اور محبت کی کرنیں حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب آپ کو نہیں پتا تھا، کیا نہیں پتا تھا؟ اے محبوب آپ کو اپنے مقام کا نہیں پتا تھا، اے محبوب آپ کو اپنے مرتبہ کا نہیں پتا تھا، آپ کا مقام کیا، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا سٹیٹس کیا جو میں نے پیدا کیا ہے۔ ان ظلمت کدہ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آج ہم تمہیں تسلی دیتے ہیں، جو مقام ہم نے تیرا پیدا کیا ہے آج کھول کے تجھے دکھا رہے ہیں، دیکھ یہ مقام نہ آدم کا ہے، نہ موسیٰ کا ہے، نہ عیسیٰ کا ہے، کسی کا یہ مقام نہیں جو محمد مصطفیٰ تیرا مقام پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت و جماعت، علماء حق اہل سنت۔ فَعَرَّفَكَ بِنَفْسِكَ وَحَالِكَ، اے محبوب جان اپنا علم کتنا ہے، اپنا مقام کتنا ہے، اپنے احوال کتنے ہیں، میری بارگاہ میں تیرا مرتبہ کتنا ہے، میری بارگاہ کے اندر تیرے ہاتھ اٹھ جائیں تو ان کا مقام کیا ہے، تیرے آنسوؤں کا مقام کیا ہے، تیرے سجدوں کا مقام کیا ہے، اور تیرے گڑ گڑانے کا مقام کیا ہے، تیری عبادت کا مقام کیا ہے۔ فرمایا محبوب جان وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے آج تیرا مقام تم پر کھول دیا ہے۔ جس وقت حضور نے اپنا مقام دیکھا تو پھر کہا اللہ اکبر، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، فرمایا یہ ہے ہم نے اب تمہارا مقام کھول دیا۔ ایک ضال کا معنی متحیر بھی ہوتا ہے، حیران ہونے والا۔ جب یہ قرآن اترتا تو حضور متحیر تھے، اس کا ترجمہ اس کی مراد کیا بیان کی جائے، اس کو یاد کیسے کیا جائے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جب اس میں تھوڑا سا تحیر ہوا نا، حیرانگی ہوئی رب کی اس سے مراد کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو قرآن دے رہا ہے نا وہ سمجھا بھی دے گا، جو قرآن دے رہا ہے نا وہ سمجھا بھی دے گا۔ تو میں حضور کے علم کی کیا بات کروں، مجھے تو یہ روایت مجبور کر رہی ہے کہ اس کو بیان ضرور کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور نے یہ دعا دی ہے، یا اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کا علم سکھا دے، اللہم علم الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے اور الکتاب کا علم دے۔ اچھا یہ تو بتائیے ابن عباس آپ کے پاس علم ہے کتنا، توجہ کریے گا، اگر ایمان گواہی دینا تو پھر آپ فیصلہ کر کے جائیے گا کہ ہم ہی الحمدللہ اہل حق ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ تو اگر ہم ادھر ہی کھڑے ہیں تو مرضی ہے پھر ہماری۔ جس وقت ابن عباس سے پوچھا گیا آپ کے پاس علم کتنا ہے، کہا قرآن کا، ہاں علم اتنا ہے الحمدللہ حضور کے سکھانے سے، اگر میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے نا، کسی گلی میں گر جائے، کہیں گم ہو جائے تو میں قرآن کھول کے اس کو تلاش کر لیتا ہوں۔ بھائی مہار کا گم ہونا اور قرآن میں ملنا، ان دونوں کا آپس میں مطابقت تو دو ذرا، قرآن کے اندر مہار کا گم ہونا کیسے ملے گا؟ تو پتہ یہ چلا جن کو حضور نے علم دیا وہ لے سکتے ہیں، جن کے غلاموں کے علم کا یہ مقام ہے تو جس نے علم سکھایا اس محمد مصطفیٰ کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ بے شک بے شک۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے محبوب آپ کا علم جتنا تھا ہم نے اس کو کھول دیا، فہدا اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا۔ اور میں اس سے پہلو تہی کرتا ہوں، اس کے 10 معنی تو میں لکھ کر لایا تھا، 11ویں والی سرکار کے نسبت سے 3 ہو چکے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سال میں کسی موضوع پر یہ باقی بھی بیان کروں گا۔ اگلی آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو عائل پایا۔ عائل کس کو کہتے ہیں؟ جو فقیر ہوتا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو فقیر پایا، لو آج فیصلہ کن بات ہے، آپ کو فقیر پایا، فَأَغْنَىٰ ہم نے غنی کر دیا۔ جرت کریے گا ذرا بولنے کی یہاں پر، فَأَغْنَىٰ اللہ نے محبوب کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا خبردار کوئی یہ کہے کہ حضور کے پاس کچھ نہیں ہے، جس نے حضور کی دولت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ کیوں؟
کیونکہ جس نے حضور کی دولت کا منکر ہوا وہ رب کی غنا کا منکر ہے، اور جو رب کی غنا کا منکر ہے وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے، جو قرآن کی آیت کا منکر وہ اسلام سے خارج ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا اب سنی کیوں ہو؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب آپ عائل تھے، آپ فقیر تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا نا، پہلی بات تو یہ طے ہو چکی میرے محمد مصطفیٰ غنی ہیں، حضور غنی ہیں۔ فَأَغْنَىٰ، اچھا بھائی غنی ہے تو زکوٰۃ کیوں نہیں دی ساری زندگی؟ یہاں پہ بات ختم کر لیتے ہیں۔ غنی ہے نا، پھر آپ پر 5 ارکان ہیں، حضور پر 4 تھے، زکوٰۃ کیوں نہیں دی حضور نے؟ حضور پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، زکوٰۃ نبی پاک پر فرض نہیں تھی۔ تو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے آپ فقیر تھے ہم نے غنی کر دیا، تو جب نبی غنی ہو گیا تو غنی جو ہے وہ تو زکوٰۃ دے گا نا، پھر تو زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ یہ ایک سوال ہے، وہ دیکھ ماشاءاللہ کہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوال ہے نا بھائی، اور بنتا بھی ہے۔ حضور نے زکوٰۃ نہیں دی، ہاں کوئی جواب نہیں چلنا یہاں پر جو جواب چلے گا نا وہ سنیوں کا ہی جواب چلے گا۔ ہاں وہ جواب کیا ہے؟ زکوٰۃ تو بندہ اس کو دینا جو اس کا غلام نہ ہو، اپنے غلام کو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جو آپ کا غلام ہے نا آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ غیر کو زکوٰۃ دو پھر زکوٰۃ، ماں کو زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ، باپ کو دو تو ادا نہیں ہوگی۔ آپ اسی طرح اپنے بچوں کو زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو جس وقت کچھ رشتے آپ کے بھی ہیں آپ ان کو دو گے تو ادا نہیں ہوگی۔ میرا نبی کس کو زکوٰۃ دے؟ ساری کائنات تو محمد مصطفیٰ کی غلام ہے۔ ایسے نہیں کہتے سبحان اللہ۔ زکوٰۃ تو یہ اس کو دینا جو ان کا غلام نہ ہو، ساری کائنات تو اس کی غلام ہے، تو یہ کس کو زکوٰۃ دیں؟ تو جب ساری کائنات غلام میرے محمد مصطفیٰ کی ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، غنی تو ہم نے بنایا ہے مگر زکوٰۃ کا معاملہ بند کر دیا۔ اے نبی زکوٰۃ دو گے کس کو؟ کوئی لینے والا نہیں، مگر خیرات ضرور دینا۔ کہو سبحان اللہ۔ زکوٰۃ نہیں تو خیرات ضرور دینا، اور خیرات کا درجہ پھر یوں متعین کیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آئے جتنا مانگے جب مانگے اور جتنا مانگتا جائے مصطفیٰ عطا کرتے جانا، ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ تو فرمایا زکوٰۃ نہیں تو خیرات دو۔ ساری کائنات حضور کی خیرات کھا رہی ہے، کون کہتا ہے میں حضور کا صدقہ نہیں کھاتا ہوں؟ فَآغْنَا، تم نہیں ہو حضور ہیں۔ اور یہ آیت کس وقت اتری تھی؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ حضرت عثمان غنی کچھ کھجوروں کا انگوروں کا گچھا لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ میرے آقا نے انگور پکڑے تو مانگنے والا آ گیا، حضور نے فرمایا عثمان اس کو دے دو۔ توجہ کریے، عثمان اس کو دے دو۔ ان کو دیے تو حضرت عثمان غنی پھر واپس گئے، کہا کتنے کے دے گا مجھے؟ یہ انگور کتنے کے دو گے؟ اس نے کہا اتنے درہم کے۔ فرمایا یہ پکڑ اور انگور دے مجھے، انگور دے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اس کو قبول کریں۔ میرے آقا کھانے لگے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے مانگنے؟ فرمایا اس کو دے دو۔ وہ وہی بندہ تھا، پھر حضور نے دے دیے۔ عثمان غنی پھر گئے، کتنے کے دو گے؟ کہا اتنے کے۔ فرمایا یہ لو اور انگور دو مجھے۔ پھر حضور کی بارگاہ کے اندر، توجہ کرے، پھر حضور کی بارگاہ کے اندر میرے آقا نے پھر کھانے قریب لائے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے سائل؟ فرمایا دے دو اس کو۔ عثمان غنی پھر گئے، کہا کتنے؟ کہا اتنے۔ کہا یہ لو درہم اور دو مجھے انگور۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، دو مجھے انگور دو بھائی۔ کیوں؟ یہ حضور کی پسند ہے، نبی پاک کی پسند پر ایسے مال قربان ہو تو پھر عثمان بنتے ہیں اور پھر غنی بنتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ خریدے نا، تو جس وقت پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے فرمایا تم تاجر ہو یا سائل ہو؟ انصاف کریے گا بھائی، بات محبت کی بات۔ فرمایا تم تاجر ہو یا سائل ہو؟
تجارت کر رہے ہو، ہائے عثمان خرید رہا تم بیچ رہے ہو، عثمان خرید رہا تم بیچ رہے ہو. یہ حضور نے جملہ نہیں کہا، میں آگے کہتا ہوں تم 100 مرتبہ بھی بیچو گے تو عثمان 100 مرتبہ بھی خریدے گا. عثمان کے اندر اتنی غنا موجود ہے. تم تاجر ہو یا سائل ہو، بس یہ لفظ بولے تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آئے ہائے، فرمایا محبوب سائل کو جھڑکنا نہیں، یہ جھڑک تھی نہیں، یہ تو ملاطفن تھا، یہ تو شفقت کے لیے تھا. جھڑکنا دوسرا مقام ہے. فرمایا محبوب یہ خریدتا تو خریدنے دو. یہ اس انداز میں عثمان بھی خریدتا جائے گا وہ لیتا جائے گا، یہ خریدتا جائے گا وہ لیتا جائے گا. محبوب روک کیوں رہے ہو؟ تم نے محبوب شفقت سے بھی نہیں روکنا، روکے وہ جس کے خزانوں میں کمی ہو، جس کے خزانوں میں کمی ہو، روکے وہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دینے والا خدا ہے، تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہے. فرمایا دیتے جاؤ، خدا تمہیں بھی عطا کرتا جائے گا. یہ اس وقت آیت اتری، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو جھڑکنا نہیں. اب سارے سائل بن جاؤ اور مانگو حضور سے جو مانگتے ہیں، جو نبی پاک سے جو مانگے، جتنا مانگے. میرے رب نے پابندی لگا دی، شفقت سے بھی منع نہیں کرنا، جھڑکنا تو دور کی بات ہے. اس سے پتہ یہ چلا رب نے سب کچھ دے دیا حضور کو، اب جس کو جو چاہیے وہ گنبد خضرا پر جا کر لے گا. اور سنی تجھے مبارک ہو، تیرا کل بھی یہی عقیدہ تھا، تیرا آج بھی یہی عقیدہ ہے. وما علینا الا البلاغ.